السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز سامعین، میرے دوستو، میرے عزیزو، الحمدللہ آج میرے مکان پر شہر سورت کے ایک مایناز شخصیت جو ماشاءاللہ کافی علمی اعتبار سے اللہ نے بہت کچھ نوازا ہے، تجربہ، علم، انوبھو، تو آج حضرت قبلہ جناب سہیب صاحب میرے مقام پہ آئے ہوئے ہیں۔ میرے لیے بہت خوش قسمتی کی بات ہے کہ انہوں نے مجھے عزت سے نوازا۔ تو الحمدللہ، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میرے یوٹیوب چینل پر کافی ویڈیو رکھے ہوئے ہیں، اور میری ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ جو بھی اہل علم حضرات ہیں وہ اپنے انوبھو اور تجربے کو لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ علم لوگ گھر بیٹھے اپنے موبائل کی اسکرین پر ہی حاصل کر لیں، اس لیے کہ آج لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ بے شک تو حضرت، میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو بہت کچھ نوازا ہے، تو آپ سے چھوٹی سے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص علاج کرنے ہمارے پاس آئے اور اگر وہ یہ کہے کہ انہیں آسیب ہے یا جن کا اثرات ہے یا وغیرہ وغیرہ جو ہے، تو اس کی تشخیص یا اس کو جانچ کس طرح کی جائے اور کس طرح پتا کیا جائے کہ واقعی اس کو سفلی علم ہے یا جادو ہے یا جن کے اثرات ہے، اس کو کس طرح معلوم کیا جائے؟ آپ اپنا تجربہ اور علم کے مطابق بتائیے، اور عام الفاظ میں بتائیے، عام فہم الفاظ میں، تاکہ کم سے کم پڑھا لکھا آدمی بھی سمجھ جائے۔ ماشاءاللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ نے کہ جو بھی آپ نے مہمان نوازی کی، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں، صحت میں برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ نے جو سوال مجھ سے پوچھا ہے، یہ سوال کا جواب مجھ سے کئی لوگوں نے پوچھا ہے، اور میں بارہا یہی فرماتا ہوں کہ جو آج ہمارے معاشرے میں جو خواتین آسیب زدہ ہیں، ان کو جنات کی حاضری ہو رہی ہے، اور بہت سارے ایسے اثرات ان پر مسلط ہیں، تو میری تحقیقات کے مطابق جہاں تک میں نے پڑھا، میں نے اپنے پیشنٹ کو جو میں دیکھ رہا ہوں، زیادہ تر آج خواتین چاہے جس گھر کی بھی ہو، میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر خواتین ڈپریشن کا شکار ہے۔ آج موجودہ وقت میں جو عورتوں پر پریشر ہے، کہیں نہ کہیں وہ ڈپریشن کی وجہ سے ان پر ایسے اثرات آتے ہیں کہ وہ ایسی حالت میں چلی جاتی ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس کو کسی جنات نے یا پھر کچھ آسیبی خلل ہو چکی ہے، یا پھر اس پر کسی نے کچھ جادو کر دیا ہے۔ زیادہ تر معالجین کا میں نے یہ رجحان دیکھا ہے کہ جیسے ہی ان کو کوئی ایک ایسی چیز بتائی جائے کہ حضرت مجھے یہ ہوتا ہے، مجھے یہ ہوتا ہے، مجھے یہ ہوتا ہے، تو فوراً حضرت یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ آپ پر جادو کر دیا ہے، یا پھر آپ پر کسی نے سفلی علم کر دیا ہے، یہی چل رہا ہے، یا پھر آپ شدید نظر بد کا شکار ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دماغ دیا ہے، جو ذہن دیا ہے، جس کو برین بولتے ہیں، برین کے اندر مختلف کیمیکلز بھی ہیں، جس کیمیکلز کے امبیلنس، یعنی اگر وہ کیمیکلز کے اندر اگر گراوٹ آ جاتی ہے تو ہمارا دماغ صحیح طور پر کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو پیشنٹ کو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ پچھلے 10 سال سے کیسے دور سے گزری ہے۔ کیا اس کے عزت نفس پر حملہ ہوا ہے؟ کیا وہ شوہر کی طرف سے کچھ تشدد کا شکار ہے؟ ایسی بہت ساری وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ پاگلوں جیسی حرکت کر رہی ہے۔ صحیح بات۔ میرے ناقص علم کے مطابق اگر میں بتاؤں آپ کو، تو میں نے کاؤنسلنگ کے ذریعے ہی، پیشنٹ سے بات چیت کر کے ہی، میں 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ سے بات کر رہا ہوں، جی جی، اور میرے سے بات کرنے کے بعد 3 گھنٹے یا چوتھے گھنٹے کے بعد، 4 گھنٹے کے بعد، وہ اس پر نہ کوئی جنات سوار ہو رہا ہے، نہ کچھ آسیبی خلل آ رہی ہے۔ تو اب اس کا حل کیا ہے؟ کیسے پتا لگائے کہ اس پر آسیبی واقعی میں کوئی جنات مسلط ہے یا نہیں؟ تو اس کا سمپل سا طریقہ ہے، جو مریض ہے اس کو پوچھا جائے کہ کیا آپ کا شوہر آپ کا خیال رکھتا ہے؟
کہ آپ کے شوہر کی طرف سے کوئی ایسے معاملات ہیں یا نہیں, کوئی بھی ایسی کچھ پریشانی ہے یا نہیں, وہ دیکھی جائے. اس سے ڈیپلی بالکل پوچھا جائے کہ آپ نے پچھلے 10 سال اپنے شوہر کے ساتھ کیسے گزارے ہیں. اور صرف شوہر نہیں, سسرال کے تمام افراد, اس میں ساس آ گئے, سسر آ گئے, جو بولتے نا دیدانی جیٹھانی. جی جی جی. تو ہماری معاشرے کی زیادہ تر, اور یہ صرف مسلمان قوم کا مسئلہ نہیں ہے, جی ہاں جی ہاں جی ہاں, یہ پوری جتنی بھی دھرم کی جو مہیلائیں ہیں سب کی تمام کو یہ پرابلم دکھتی ہے. اور میرا یہ دعویٰ بھی ہے کہ کیوں مزارات پر ہمیں اکثر و بیشتر عورتیں ہی نظر آتی ہیں, کیونکہ مرد نہیں ہیں. جی, کیا جنات مرد کو چھوڑ دے رہے ہیں؟ سمجھے نا, کیوں صرف ان پر ہی قابض ہوتے ہیں؟ جی جی, سمجھے نا. اور ہم اگر دیکھیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو ہمارے جو ہمزاد ہیں وہ تو ہر انسان کے ساتھ ہے. بالکل. جو قارین جو ہے ہمارا, جو ہمارے نفس کو ورگلاتا ہے, وہ تو ہمارا کھلا دشمن ہے. بالکل, وہ تو کسی کا دوست نہیں ہے. جی جی. تو جب وہ موجود ہے ہمارے ساتھ تو اس کے علاوہ باہر سے کیوں آئے گا کوئی, کیوں آئے گا پریشان کرنے کے لیے؟ پہلے سے ہی آلریڈی ہم جب سے پیدا ہوئے تب سے ہی ہمارا ہمزاد جو ہے وہ ہمارے پریشان کرتا ہی ہو ہم کو. جی جی جی. تو زیادہ تر میں نے یہ دیکھا ہے حکیم صاحب حضرت کہ زیادہ تر جن کو بھی اثرات ہیں, جنات ہیں, درگاہوں پر مزارات پر 10 سال سے حاضری بھر رہے ہیں, جی جی جی, ان کو صرف اور صرف ایک اچھے بہتر سائیکرائٹسٹ کی ضرورت ہے. جی, انہیں ایک خوف کی ضرورت ہے. جی, پیار کی ضرورت ہے. تو اس میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا حضرت کہ سب ذہنی مریض کے شکار نہ, کچھ واقعی میں بھی ایسے ہوں جن کو واقعی یا سپلی علم ہو یا جادو ہو یا جنات, کچھ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے. جی ہاں, میری تحقیق کے مطابق 80% جو ہیں جی وہ دماغی امراض کے شکار ہیں. جی ٹھیک ہے, اور 20% ایسے بھی ہیں جن کو حقیقی معنوں میں, سچے معنوں میں امراض ہیں. ان کے لیے کیا کیا جائے؟ ان کے لیے بہت ہی سمپل سا علاج ہے جی, جو حضور نے خود ہمیں بتائے ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, تو اگر ہم واقعی میں حضور کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان میں اس مطالعے میں ہمیں یہ ملا ہے کہ جو بھی موعظتیں کی صورتیں ہیں, جو بھی صبح شام کے درود و جو اذکار ہیں, جو حضور نے خود ہمیں عنایت فرمائے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر بندہ ثابت قدمی کے ساتھ اسلام کے نقطۂ نظر سے اگر زندگی جیتا ہے, اور جو دعائیں, جو کلمات, جو وظائف حضور نے ہمیں ہے نا تلقین کی ہے کہ اگر یہ پڑھا جائے, رات کو سوتے وقت یہ پڑھا جائے, دن کو صبح اٹھتے وقت, تو میں اپنے پیشنٹ کو بولتا ہوں کہ آپ مسنون دعائیں حفظ کر لیں. یہ مسنون دعائیں ہمیں اسی لیے بتائی گئی ہے تاکہ ہم ہر معاملے میں شیطان سے بچے رہیں. بالکل ٹھیک ہے, سوادی پر بیٹھنے کی دعا سکھائی ہے, بیت الخلا میں جانے کی دعا سکھائی ہے, وہاں سے نکلنے کی دعا, اور نہ جانے کیسی کیسی دعائیں ہمارے کیا حکمتیں ہیں کہ بھئی یہ بیت الخلا میں جانے کی دعائیں, اس میں سے نکلنے کی دعائیں, گاڑی میں بیٹھنے, اس کی خاص حکمت کیا ہے؟ اب دیکھیے, بیت الخلا میں خبائث جو جنات ہیں, جو ارواح ہے, وہ ان کا گھر ہے. جی ٹھیک ہے, تو وہ وہیں پہ رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم اگر دعا پڑھے بغیر جائیں گے تو وہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہوں گے. بالکل, اور وہ ہمیں ذہنی نفسیاتی بیماری میں منتقل کریں گے, یا ہو سکتا ہے کہ کچھ مزید بیماریاں ہم میں ڈالیں. بالکل حق بات. ٹھیک ہے, اور اگر ہم دعا پڑھ لیں گے تو اس دعا کی برکت سے وہ شیطان فوراً اس جگہ کو چھوڑ کے باہر چلا جاتا ہے کہ بھائی اس نے تو کلمات پڑھ دی ہیں, اب مجھے بھاگنا ہی پڑے گا. بالکل بالکل. تو اور جو سواری کی دعائیں, تو جیسا کہ شیطان تو ہمارا کھلا دشمن ہے, وہ گھات لگائے بیٹھا ہوا ہے, کب مجھے موقع ملے اور میں سوار ہو جاؤں. جی جی ٹھیک ہے نا. بارہا اگر ہم کسی کی تعریف کر رہے ہیں اور اس تعریف میں اگر ماشاء اللہ شامل نہیں ہے, جی, تو اس میں شیطان شامل ہو جاتا ہے نا. صحابہ کرام کی زندگی سے ہمیں یہ ہے نا بالکل ملتا ہے کہ بھائی کسی صحابی نے کسی صحابی کی ہے نا جسم پر تعریف کی, اور بغیر ماشاء اللہ کہے ہوئے انہوں نے تعریف کے کلمات ادا کر دی ہے, تو وہ بالکل بیمار ہو گئے, حضور کی بارگاہ میں لایا گیا, پھر حضور نے ہی پھر ان کو تلقین کی. جی جی ہے نا, یہ پوری حدیث ہے بخاری کی. جی جی جی. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں ہم اس بات کو بھی فراموش نہیں کر سکتے کہ یہ سب چیزیں نہیں ہوتی ہیں. اچھا, دوسری بات آپ ضرور میں آپ سے یہ بولتے, پھر آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں, خیر ہم کلی طور پہ تو نہیں کہیں گے, لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ آج جو علاج کرنے جو لوگ بیٹھے ہیں, خلفا ہو, پیر ہو, خیر پیر کا تو میں بڑا الفاظ نہیں استعمال کروں, بابا لوگ جو بھی ہیں, تو ان کے وہاں ہزاروں لوگوں کی لائن لگ جاتی, سینکڑوں لوگوں کی لائن لگ جاتی.
تو وہ سب کو ہی یہی کہتے ہیں کہ تجھے جادو ہو گیا، تجھے باہر کا ہو گیا، تجھے اندر کا ہو گیا، تجھے سفلی ہو گیا، تجھے تیرے ماں نے کر دیا، تجھے تیرے بھائی نے کر دیا، تجھے اس سے تجھے جنات کا اثر ہے، تجھے آخر یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ لوگ ایسا ہی کیوں کر رہے ہیں قوم کو یا لوگوں کو یا پریشان کو یا پبلک کو ایسا کیوں کر رہے ہیں آخر؟ اب دیکھیے، یہ جو سوال آپ نے مجھے کہا ہے، ہو سکتا ہے کہ جب یہ ویڈیو کسی کے پاس پہنچے اور وہ خود اس کام میں ملوث ہو تو اسے کافی ناگوار گزرے گا، پر ہمیں حقیقت سے حق ہے نا حق بولنا ہے، چاہے کوئی اور ہم اس کو تو کہہ نہیں رہے ہیں۔ تو آپ کا سوال کا جو جواب ہے حضرت، جو اس طرح کے جو منی میکر حضرات ہیں جن کو صرف عوام سے پیسہ ایٹھنا ہے جی، اور وہ پیسہ بھی اتنا بڑا ہے کہ وہ بیاج سے پیسہ لا کر کے اس کو دے رہے ہیں جی، اور اس کو حاصل کچھ نہیں ہو رہا ہے، جی، ان کا کام ہے صرف آپ کو ڈرانا۔ جی، اگر آپ ڈرانے میں سکسیس ہو جاتے ہیں نا بس تو آپ لاکھ روپے بھی لے سکتے ہیں، 2 لاکھ روپے بھی لے سکتے ہیں، پر ہمارا کام، ہم اہل اسلام ہیں، اللہ تعالیٰ کا ہم جو سب سے بڑا احسان ہے کہ اس نے انسان بنایا اور انسان میں بھی مسلمان بنایا، حضور کی امت میں ہم گناہ گاروں کو پیدا کیا، تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ اسلام کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں۔ آپ کے کوئی ایسے عمل سے، آپ کے پیسے کمانے کے چکر میں اگر کوئی ایسا بول دے کہ کیا ایسے مسلمان ہوتے ہیں؟ اچھا حضرت، یہ بات آپ کی بالکل صحیح۔ اب میں نے ایسے بھی بہت سے دیکھیں، سینکڑوں میں دیکھیں کہ جن کو صحیح سے ظاہر علم نے، حتیٰ کہ وضو کا علم، نماز کے مسائل، روزمرہ کے مسائل، طریقت کے تعلق سے، پیر و مرشد کے تعلق سے، تصوف کے تعلق سے اور عملیات سے تو دور دور کا ان کا تعلق نہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ بڑے بڑے گدے لگائے بیٹھے ہیں اور علاج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب آخر آپ پبلک کو، ہماری عوام کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے کہ علاج کرنے کہیں جائیں تو وہ پہلے کیا چیز دیکھیں پھر بعد میں جائیں؟ ہاں، بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ اس کا جواب کچھ اس طرح سے میں دینا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو عوام خود تحقیقات کرے، ہمارے علماء سے رابطہ کرے، ان سے سوال کرے، آپ کی پرابلم شیئر کرے کہ حضرت ایسے معاملے میں ہمارا دین اسلام کیا فرماتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر وہاں پہ بھی نہیں جانا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، تو آپ جس کے پاس بھی علاج کرا رہے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ وہ پابند باشرہ ہے کہ نہیں، اور وہ نمازی ہے کہ نہیں، اس کے زبان پہ حق ہے کہ نہیں، وہ عالم دین سے، علماء سے محبت کرتا ہے کہ نہیں، اور وہ صرف علماء سے محبت نہیں، علماء کو فالو کرتا ہو کہ علماء جو بتا رہے ہیں، جو تحقیقات پیش کر رہے ہیں، جو تعلیم، جو تلقین کر رہے ہیں نا، اس پر وہ عمل کرتا ہے کہ نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بھائی گدی لگائے بیٹھا ہے اور عصر کی اذان ہو رہی ہے، ظہر کی اذان ہو رہی ہے اور پھر وہی وہ خدمت انجام دینے میں لگا ہوا ہے، تو خدمت بعد میں، پہلے جو فرض ہے نا پہلے وہ ادا کیا جائے۔ آج کافی سارے ایسے لوگ پڑے ہوئے ہیں سورت میں بھی اور ہمارے آس پاس بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو آتا کچھ نہیں ہے، اگر ان سے ہم کہیں گے سورہ یاسین پڑھ لی ہے نا تو ان کو سورہ یاسین مکمل پڑھنا نہیں آئے گا۔ اگر ان سے ہم پوچھ لیں کہ بھائی کچھ دینی مسائل پوچھ لیں کہ بھائی وضو میں کیا فرض ہے نا، غسل میں کیا واجبات و فرض ہے، تو وہ ان کو نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو ایسے لوگ عوام کو صرف اور صرف بیوقوف بنا رہے ہیں۔ ان کی جو بیماری ہے، جو ایکچوئل میں بیماری نہیں ہے، جی ہاں، ٹھیک ہے، ایکچوئل میں وہ بیماری نہیں ہے، وہ ایک ذہنی بیماری ہے، اس نے پیشنٹ نے یہ قبول کر لیا کہ بھائی مجھے کسی نے کچھ کر ہی دیا ہے، جی جی جی، ٹھیک ہے نا؟ جب تک کہ مجھ پر کسی کا کچھ مطلب کوئی بابا ایسا نہیں بولے گا نا کہ تجھے کچھ ہو گیا ہے، اس کو صبر سکون نہیں آئے گا۔ تو عوام بھی کہیں نہ کہیں علم سے غافل ہے، عوام میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ جن کے پاس جا رہے ہیں وہ کتنے صلاحیت رکھتے ہیں۔ جی ہاں، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری بات میں آپ سے یہ بات کہوں، ماشاءاللہ آپ کا سوال بہت ہی جواب بڑی معقول اور اس انداز میں آپ نے دیا کہ کم سے کم پڑھا لکھا ہماری ماں بہنیں اور بھائی سمجھ جائیں۔ دوسری بات میں آپ سے ایک اور بات میں نے دیکھا ہے جو شاید آپ کے بھی ماشاءاللہ تجربے میں خود ہوگی، کہ اکثر میں نے یہ دیکھا کہ یہ علاج کرنے والے معاف کرنا، زیادہ تر میں نے ایسے لوگ دیکھا ہے جو غیر سید ہیں، جو سید نہیں ہیں، لیکن وہ باقاعدہ سیدی کا ٹائٹل لگا کے اپنے آپ کو سید فیمس کر کے اور لوگوں میں آ رہے ہیں اور سیدی کے نام پہ پیسہ بٹور رہے ہیں یا عزت بٹور رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں۔ تو اب میں آپ سے آخری بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سیدی کے لیے کیا ہو، کس طرح پتا چلے کہ یہ آدمی سید؟ اس کے لیے ایک ظاہری کیا بات ہونا چاہیے ظاہری طور پر؟ خیر باطنی طور پر جو مسائل ہیں وہ تو خیر انشاءاللہ میں نے یوٹیوب پہ میرے اور بھی ویڈیو ہیں کہ ایک سید کے لیے کیا ہونا ضروری ہے، اور اگر ایک شخص اپنے آپ کو سید کہتا ہے
تو ہم پہ یہ لازم نہیں کہ ہم اس سے شجرہ تلاش کریں. وہ میں نے پورے فقہی مسائل میں نے پیش کیا. لیکن جو یہ ایک دور چل پڑا ہے آج کل نقلی سیدوں کا, اور لوگ سیدی کے نام پہ شہرت کما رہے ہیں اور لوگوں سے تعظیم کروا رہے ہیں, اور درگاہوں پہ بیٹھ گئے, جس درگاہ پہ بیٹھ گئے, کوئی بڑے گنبد والی درگاہ ہے یا کوئی ہسٹری والی درگاہ ہے یا کوئی مستند درگاہ ہے, تو بس میں یہاں کا سجادہ نشین ہوں, میں یہ بابا کا خاندان سے ہوں. تو یہ جو سب باتیں چل رہی ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے, اور لوگ خوب بن بھی رہے ہیں, اور کچھ تو کیا بیوقوف بن رہے ہیں اور کچھ جان بوجھ کر بن رہے ہیں, اور کچھ لوگ تو میں نے ایسے بھی دیکھے بابا جو نقلی سید ہونے کے باوجود اوریجنل جو سادات ہے وہ ان کو بازو میں بٹھا رہے ہیں, جبکہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ مستند سادات نہیں ہے. اب تم جب بازو میں اس کو بٹھاؤ گے تو پبلک کیا سمجھے گی؟ صحیح بات ہے. تو اس کے لیے کیا آپ کہنا چاہیں گے اس بات کے لیے؟ دیکھیے, اس کے لیے جو آپ نے سوال کے ساتھ بہت ساری وضاحت تو کر ہی دی ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ عوام کو حق اور سچ کے ساتھ جانا چاہیے. دیکھیے, پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ پہلے زیادہ تر سارے لوگ دیندار تھے اور سارے لوگ حق گو تھے, ہے نا, حق کو پسند کرتے تھے, بولنے سے بھی اور سننے سے بھی. جی. ایسا نہیں کہ پہلے کے لوگ صرف حق بولا ہی کرتے تھے, کسی نے حق بول دیا تو سن بھی لیتے تھے. صحیح کہا اس نے, ٹھیک ہے کہ بھائی تو آپ سچ بول رہے ہیں. صحیح بات. تو جو نقلی سید ہیں, ٹھیک ہے, وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں ویسے ہی بنا چکے ہیں. جہنم ان کے انتظار میں ہے, یہ کب آئے اور ہمارے ایندھن بن جائے. تو نقلی سیدوں کے لیے میں لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اتنے بھی اندھ بھکت نہ بن جائے کہ صرف سید زادے کہہ لینے سے وہ سید زادہ نہیں بن جاتا. ٹھیک ہے جی. سورت کے اندر اور بہت سارے ایسے لوگ, بہت سارے ایسے علاقوں میں نے دیکھا ہے کہ بھائی فیمس نہیں ہو رہا ہے, اور کوئی دوسرے علاقے میں جا کر کے پھر سید لگا دیے تو بہت فیمس ہو گئے, عروج پا گئے, لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں, لوگ نذرانے کے طور پر سب کچھ دے رہے ہیں, دعوتیں کھا رہے ہیں, سب کر رہے ہیں. تو عوام جو ہے وہ پڑھی لکھی نہیں ہے, اور پڑھے لکھے لوگ بھی دیندار نہیں ہیں, اور جو دیندار لوگ ہیں وہ اتنے شدت سے اس کا جو مذمت کرنی چاہیے نا اس عمل کی, وہ مذمت نہیں کر پا رہے. تو کیا حضرت وہ ذمہ دار لوگ نہیں ہیں جو واقعی مستند سادات ہیں؟ جی. وہ ایسوں کو اپنے بازو میں بٹھانے کا مقصد کیا؟ جب ان کو معلوم ہے کہ یہ مستند نہیں ہے, ان کا شجرہ ڈائریکٹ کٹ رہا ہے, 4 جان باپ دادا پردادا کے بعد کٹ رہا ہے, پھر ان کو باز میں بٹھانا پبلک پر کیا اثر کرے گا؟ تو وہ یہ بات کیوں نہیں سمجھ پا رہا, آخر ان کو اس میں کیا مطلب, ان کا کیا مطلب رہتا ہے ایسے نقلیوں کو بازو میں بٹھانے میں؟ یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ جو بیان کر رہے ہیں نا, یہ موجودہ وقت کی حقیقت ہے کہ بعض اوریجنل سید جو باضابطہ سجرہ لے کر کے ان کے جو آبا و اجداد ہیں وہ واقعی سید ہی ہیں, کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے, پھر بھی کچھ لوگ ایسے جو نان سید ہیں, جو ہے نا دوسرے نسب کے ہیں, ان کو ایز اے سید اپنے بازو میں تسلیم کر لیتے ہیں. تو یہ ان سید زادوں کے لیے بہت ہی برا عمل میں کہوں گا کہ آپ اپنے نانا کے حسب نسب کو مجروح کر رہے ہیں. اچھا, یہ بات ماشاءاللہ آپ نے بہت مختصر میں. اچھا, ایک بات اور مجھے یاد آ گئی کہ میں نے سورت اور دیگر علاقے میں اپنے بہت انڈیا گجرات کے باہر نہیں جاتے ہیں, سورت, بھروچ, بروڑا, نڑیاد, آنند تک کی بات کرتے ہیں کہ میں نے ایسے بھی سادات دیکھے جو سید ہیں لیکن ان کی شیعت میں کوئی شک نہیں. اللہ. تو اب پبلک کو تو معلوم, اچھا وہ رہتے سنیوں میں, کھاتے پیتے سنیوں میں, محفل میں جاتے سنیوں کی, پروگرام سنیوں میں, اور خود کیا ہے شیعت. ان کا کردار کیا ہے شیعت, ان کے عقائد کیا ہے شیعت. تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا عوام کو کیا کرنا چاہیے جو باہوش اہل سنت ہیں عوام, ان کو ایسے سیدوں کے بارے میں جو اندر سے شیعت لے کے چلتے ہیں, ایسے کے بارے میں کیا ان کو کیا ان کے بارے میں کیا ایکٹیویٹی کرنا چاہیے یا ان کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ اب دیکھیے, یہ جو سوال ہے وہ ظاہری طور پر اس کا جواب یہ ہے کہ آج ہر خانقاہ کے, ہر پیر صاحب کے اپنے اپنے حلقے ہیں. جو جس حلقے میں چلا گیا وہ ویسا ہی نشو نما پاتا ہے. ٹھیک ہے, پیر صاحب اگر شیعت کی طرف ہیں تو ان کے جو مریدین ہیں, متقلدین ہیں, وہ لاشعوری طور پر شیعت کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ وہ اپنے پیر صاحب کا عمل کاٹ نہیں سکتے.
کوئی ایسا ہی کوئی پیر مرید ہوگا جو اپنے پیر کے عمل کو ہے نا برا کہیں کہ حضرت یہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیوں کہ وہ مرید کے پاس بھی اتنا علم نہیں. ہم کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے علماء اکابر کس موقف پر عمل کر رہے ہیں. بالکل حق، ٹھیک ہے نا. بہت ساری خانقاہوں کا موقف سبھی کو معلوم ہے کیا ہو رہا ہے آج، ہے نا. خانقاہوں میں جس طرح سے آج شیعت ہے نا رائج ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو کہیں نہ کہیں ان کے مریدین بھی اس طرف راغب ہو رہے ہیں. تو کہنے کا حاصل یہی ہے کہ جو جیسی صحبت اختیار کر لیتا ہے وہ ویسا نہ چاہتے ہوئے بھی بن جاتا ہے. بے شک، ماشاءاللہ. مجھے آپ کی بات سن کر بہت ہی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی مختصر میں اور بہت سے سوالوں کا جواب آپ نے بالکل عام فہم انداز میں دے دیا. اس طرح کے ہمارے اہل سنت میں بہت سے ایسے سوالات ہیں جو ابھی باقی ہیں. وہ صرف میرا یہ کہنا ہے کہ وہ صرف سوالات تک محدود نہ رہیں، بلکہ ہماری جو باہوش عوام ہیں یا علماء ہیں انہیں اس پر توجہ کی بہت ضرورت ہے. کیونکہ میں خاص کر کے یہ سورت، بروڑا، آنند، نڑیاد میں ایسے سادات دیکھ رہا ہوں، ایسے سید دیکھ رہا ہوں جو جن میں شیعت بھری ہوئی ہے، کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دے دوں کہ ایک تو وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کھلم کھلا لعن طعن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ حضرت باغ فدق کے تعلق سے گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ سب کس کا میٹر ہے؟ اہل سنت اور اہل تشیع کا ہے. صحیح بات. اہل سنت اور اہل تشیع کا ہے، نہ کہ اپنے اہل سنت کا میٹر ہے. یہ سنی تو اس بات پر متفق ہے کہ صحابہ کرام میں حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، بے شک، اور حضرت ابو بکر صدیق نے جو کچھ بھی کیا وہ اپنی جگہ پر حق ہے. بی بی فاطمہ ان کے جو کچھ بھی معاملات ہیں اس پر ہمیں بولنے کی اجازت ہی نہیں ہے. اب اگر اس پہ کوئی بولتا ہے تو یہ سمجھ لے، اگر کوئی گستاخی ابو بکر صدیق کی کرتا ہے، حضرت صدیق آگے کرتا ہے تو وہ شیعت میں شامل ہوگا. جی بے شک. تو میں تمام اہل ہوش سے کہوں گا کہ اس پہ خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور ایسے سیدوں کو اوپن کیا جائے، ظاہر کیا جائے جو دل میں شیعت رکھتے ہیں اور سنیوں کے محفل میں آ کے اور سنی عوام سے اپنی شیعت کو عام کرتے ہیں. حضرت مجھے آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ.